اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم و احمد اللہ واستعینہ علی مداحر الشیطان ومزاجرہ والاعتصام من حبائلہ ومخاطلہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ ونجیبہ وصفوتہ لا یعازی فضلہ لا یجبر فقدہ۔ ناظرین مقدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 173۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے چند چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا، وہ یہ کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ برابری ہو سکتی ہے نہ ان کی کمی پوری کی جا سکتی ہے۔ مذاہب میں گمراہ کن لیڈروں کا سلسلہ برابر چلتا آیا ہے، اور بعثت سے پہلے اور ایام جاہلیت کا تذکرہ بھی اسی خطبے میں فرمایا ہے، اور فتنوں کی پہچان اور بھرمار گمراہ لیڈروں اور ان کے پیروں میں تفرقہ اور اسلام کی رسی کے بل کھل جائیں گے، صحیح طریقے چھپ جائیں گے، دین کے مینار گرا دیے جائیں گے، اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی جائے گی۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اور میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور ان چیزوں میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں جو شیطان کو دور رکھتے اور اسے روکتی ہے، اور ابلیس کے پھندوں اور داؤ پیچ سے حفاظت چاہتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے طرف دو طریقے سے دو طرفہ نجیب خاندان سے ہیں اور تخلیق کا بہترین سامان ہیں، نہ کوئی ان سے متوازی اور برابری ہو سکتا ہے اور نہ ان کی عدم موجودگی کو پورا کر سکتا ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے بستیوں کو گمراہی کے بہت سے ہدایت سے روشن کیا اور اندھیرا مٹا دیا، اور جہالت کے غلبے کے بعد علم سے سرفراز کیا، اور جفا کاریوں کی بھرمار کو رحم و کرم سے بدل دیا۔ لوگ تھے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے، اور حکیم و دانا لوگوں کو رذیل و ذلیل خیال کرتے تھے، نبی سے خالی زمانے میں زندگیاں بسر کرتے تھے اور ناشکری اور حق پوشی کی موت مرتے تھے۔ اے عربی معاشرے کے لوگوں، پھر یہ بھی سن رکھو کہ تم لوگ ایسی بلاؤں کا نشانہ بننے والے ہو جو بہت قریب آ چکی ہے۔ نعمتوں کے نشہ اور بدمستیوں سے بچتے رہو، اور اللہ کے غضب و تباہی کاری سے دامن سمیٹ کر رکھا کرو۔ فتنے کی ٹیڑھی چالوں اور مشکوک صورتحال میں اقدامات کو روکے رکھو، جبکہ فتنوں کا طلوع پوشیدہ طور پر ظہور کمین گاہوں کے پیچھے سے ہوا کرتا ہے، اور فتنہ کی چکی جب اپنے کیلی پر استوار ہو کر گھومنے لگتی ہے تو تباہی بے تدریج خفیہ طریقے سے آ جایا کرتی ہے، اور رفتہ رفتہ اس کی کھلم کھلا برائیوں کا سامنا ہو جاتا ہے، اور رسوائی اور زبون حالی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور فتنوں کی نشوونما اور بڑھنا ویسا ہی ہے جیسا کہ نوخیز نوجوانوں کا بڑھنا اور پھلنا اور پھولنا، اور ان کا نشانہ اور مار پتھر کی مار کی مانند ہوتی ہے کہ جہاں لگے توڑ دے۔ ظالم لوگ آپس میں معاہدوں کے ماتحت فتنوں کو ایک دوسرے سے ورثے میں پاتے چلے آتے ہیں۔ ان کے بعد پہلے لوگ اپنے بعد والوں کے لیڈر ہوتے ہیں، اور بعد والے پہلوں کے پیرو ہوتے ہیں۔ وہ اس گھٹیا درجے کی دنیا میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے میں مصروف رہتے ہیں، اور کتوں کی طرح اس سڑی ہوئی دنیا کی مردار لاش کو کھاتے رہتے ہیں۔ جلد ہی وہ وقت آ جائے گا جب لیڈروں سے ان کے پیروکاروں اور
پیروکاروں سے ان کے لیڈر تبرہ کر کے جدا ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپس کی اس دشمنی اور بغض کی بنا پر اس میں انتشار پھیل جائے گا، اور جب ایک دوسرے سے ملا کریں گے تو دیکھتے ہی ایک دوسرے پر لعنت بھیجا کریں گے۔ اس کے بعد مجتہدانہ تشکیک و تفتیش سے ڈگمگانے اور عقائد کو ڈواڈول کرنے والا، توڑ پھوڑ کر ڈالنے والا فتنہ طلوع ہوگا۔ چنانچہ مطمئن دلوں کے اندر بھی منصوبے اور اسکیمیں داخل ہو جائیں گی، اور لوگ سلامت روی چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں گے، اور اس تازہ فتنہ کے ہجوم کے دوران ان لوگوں کی خواہشوں اور مصلحتیں مختلف ہو جائیں گی، اور اس فتنے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی لوگوں کی رائے طرح طرح کا لباس پہن لے گی، یعنی مختلف وہ حربیں استعمال کریں گے۔ جو کوئی اس فتنے پر بلندی اور بزرگی چاہے گا اسے توڑ پھوڑ کر چورا کر دیا جائے گا، اور جو کوئی اس کے اندر کوشاں ہوگا اسے نابود و تباہ کر دیا جائے گا۔ خواہشوں اور رائے کے اختلاف کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اسی طرح کاٹنے لگیں گے جیسے گدھے بھیڑ میں ایک دوسرے کو کاٹا کرتے ہیں۔ اسلام کی رسی کے تمام بندھن مسترب ہو کر ادھر جائیں گے، دین کا صحیح طریقہ کار چھپا دیا جائے گا، اور حکمت و دانائی کی باتیں بے معنی ہو کر رہ جائیں گے، اور ظلم و ستم کرنے والے ہی بات کر سکیں گے، اور دیہاتیوں اور بادیہ نشینوں کو ہموار کرنے کے لیے وہ فتنہ اپنے رندے سے چھیل کر رکھ دے گا اور انہیں اپنے دباؤ سے پیس ڈالے گا، اور اس فتنے کے اڑائے ہوئے گرد و غبار میں چھوٹی جماعتیں ضائع ہو کر رہ جائیں گے، اس کے قائم کردہ راستوں میں سوار ہو کر چلنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ مشیت کے مطابق تلخیاں ساتھ لے کر آئے گا، اور جسم انسانی سے خون نچوڑے گا، اور دین کے میناروں میں رکن اندازی کرے گا، یقین کے تمام بندھنوں کو توڑ ڈالے گا، اور دور اندیش دانشور اس سے بھاگیں گے۔ کندہ ذہنیت کے لوگ غور خوض کے بعد اسے اختیار کر لیں گے۔ وہ گرجنے اور بجلیوں کے چمکانے والا ہوگا، پنڈلیوں کو کھونے والا ہوگا۔ اس دور میں رشتے اور رحم کاٹ ڈالے جائیں گے، اور اسلام دوری اختیار کر لے گا۔ اس زمانے کے تندرست لوگ دراصل بیمار ہوں گے، اور اسے دوری اختیار کرنے والے اس کے اندر مقیم ہوں گے۔ اس زمانے میں مقتول ہونے والوں کا خون ضائع ہو جائے گا، خوفزدہ لوگ پناہ چاہیں گے، انہیں عہد و پیمان اور ایمان کی آڑ میں فریب دیا جائے گا۔ تم لوگ فتنوں کی طرف رہنمائی کرنے والے نشان اور بدعتوں کے لیے سنگ میل نہ بن جانا، اور تم اپنے اوپر مومن جماعت کے وہ تمام اصول لازم کر لو جن سے دینی شیرازہ مجتمع رہتا ہے، اور جن پر اطاعت خداوندی کا دار و مدار ہے، اور اللہ کے حضور میں مظلوم کی حیثیت میں جانا بہتر ہے، اور ظالم کی حیثیت سے اس کے حضور پہنچنا چاہیے۔ اور شیطانی درجہ بندیوں سے زیادتی کر گزرنے کی منزلوں سے ہمیشہ بچتے رہا کرو، اور اپنے پیٹوں میں حرام چیزوں کی چاس تک داخل نہ ہونے دیں۔ یقیناً تم اس کی نظر کے سامنے ہو جس نے تم پر نافرمانیوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اطاعت شعاری کی راہ تم پر آسان کر دی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔